باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت ناحیہ مقدس امام عصر والزمان سے منسوب ایک ایسی زیارت جس میں تمام عاشقان کربلا کے لیے، عاشقان امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک ایسا مخفی خزانہ ہے جو آج تک صحیح طور پر ہم سب پر عیاں نہ ہو سکا۔ عزیزان من، کیا کوئی راوی امام قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے زیادہ سچا، دیانتدار، امانتدار ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی عالم، کوئی بھی بیان کرنے والا امام وقت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے زیادہ بہتر طور پر حقیقت کربلا اور اصل کربلا ہم تک پہنچا سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی شخص آج کربلا جانے کے لیے منتظر ہے۔ ہماری روحیں بے چین ہیں کہ کسی طرح سے چشم زدن تک ہم امام حسین کے دیدار کو، کربلا کے دیدار کو چلے جائیں، لیکن کیا ہوا جو آج دیدار کو نہیں جا سکتے؟ آج ہی رات اصل کربلا کا دیدار تو کر سکتے ہیں، باطنی نگاہوں سے کربلا کی اصل دیکھ سکتے ہیں، کربلا کی حقیقت دیکھ سکتے ہیں۔ ناحیہ مقدس جو نام سے ہی ظاہر ہے، نوحہ کرنے والا، گریاں کرنے والا، آہو فغاں کرنے والا، جب امام ذاکر ہوں اور امام وقت ہمیں حسین کی مصیبتیں بتائیں تو اس سے زیادہ بہتر طور پر ہم کربلا کب جان سکتے ہیں؟ عزیزان من، کوئی بھی شخص اقداد کے قریب اب ہو سکتا ہے جب اس کے دکھوں میں شریک ہو۔ امام وقت کا دکھ جاننا یعنی امام وقت سے قریب ہو جانا اور پھر اپنے آپ سے امام وقت کو قریب کر لینا۔ زیارت ناحیہ آج رات کو ہی پڑھیے، اپنے وقت کے امام کی تکلیف کو محسوس کیجیے اور یقیناً اپنی ظاہری و باطنی آنکھوں سے اصل کربلا کا دیدار کر لیجیے۔ آج کی کربلا اور ہے، اور جو حسین ابن علی نے کربلا بسائی وہ کربلا اور ہے۔ کوئی ہے جو اصل کربلا کا دیدار چاہتا ہو، کوئی ہے جو وقت کے امام کی رودات سنے، کوئی ہے جو امام وقت کا آہو بکاؤ، گریاں، نالوں، فغاں کو سنے اور اس پر آنسو بہائے۔ امام زمانہ کی زیارت ناحیہ سے ماخوذ کچھ جملے۔ شہیدوں میں سب سے زیادہ زخمی اور پردرد شہید پر سلام، ساکن ارض کربلا پر سلام، اس پر سلام جس پر ملائکہ مقربین نے گریہ کیا، ہاں اس پر سلام جس کی نسل سے ائمہ طاہرین ہیں، ان گریبانوں پر سلام جو خاک و خون سے آلودہ تھے، ان خشک زخمی ہونٹوں پر سلام جس پر پیاس کا غلبہ تھا، نیزوں پر درندگی سے اٹھائے جانے والے سروں پر سلام، سلام ان لاشوں پر جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیابان میں چھوڑ دیا گیا، سلام، میرا سلام ان پیاسے اور مظلوم مسافروں پر جو 3 روز سے پیاسے تھے اور اپنے وطن سے، اپنے پیاروں سے بہت دور، بے غسل و کفن دفن کیے جانے والوں پر سلام، سلام ان سروں پر جنہیں بے دردی سے ان کے چاہنے والوں کے سامنے ایسے کاٹا گیا جیسے ان کے وارث موجود نہ تھے، مگر ہاں ان کے وارث تو انہیں دیکھ رہے تھے اور حسرت کی نگاہوں سے خود کو اونٹوں سے گرا دیتے تھے اور کہتے تھے اے کاش ہم پیدا نہ ہوئے ہوتے۔ راہ خدا میں کرب و اذیت اٹھانے والے صابر پر سلام، اس پر سلام جس کے زخموں سے خون بہتا رہا، جسے اسی خون سے نہلایا گیا، اسے کربلا کا کافور دیا گیا، کہ گرم راکھ کا
کفن پہنایا گیا۔ ہاں اس پر سلام جسے ہر طرف سے گھیر کر نیزوں سے نہر کر دیا گیا۔ میرے مولا ہم سب کا سلام، ہم سب چاہنے والوں کا سلام اس پر جس کی شہرت کو بے دردی سے کاٹا گیا، جو تنہا بیابان میں لاکھوں کے ہجوم میں گھرا ہوا دشمنوں کی یلغار ہٹاتا رہا۔ ہاں اس ریش اقدس پر سلام جو خاک آلود تھی، اس نازنین بدن پر سلام جو رسالت کا ٹکڑا تھا اور غبار آلود ہو چکا تھا، ان دندان پر سلام جس پر ظلم کی چھڑی چلائی گئی، ان جسموں پر سلام جو برہنہ بیابان میں پڑے رہے، جنہیں اشقیاء دوڑ دوڑ کر کچل رہے تھے۔ میرے مولا امام حسین آپ پر سلام، ہاں آقا آپ پر سلام۔ آپ اس قدر رنج و کرب کے غبار سے اٹے ہوئے تھے اور ہر ایک اذیت اٹھا رہے تھے۔ آسمان پر انبیاء آپ کے صبر پر تعجب سے آپ کو دیکھتے جاتے تھے۔ ظالموں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا اور زخموں پر زخم چلاتے رہے، تیروں پہ تیر چلاتے رہے، چوٹ پہ چوٹ دیتے رہے کہ آپ کو تو سانس لینے کی مہلت بھی نہ دیتے تھے۔ ہاں آپ کو سانس لینے کی مہلت بھی نہ دیتے تھے۔ آپ اس زخمی حالت میں اپنے خیام کی جانب سے اشقیاء کو بار بار ہٹاتے تھے۔ ہائے افسوس، وہ ہنستے جاتے تھے، وہ مسکراتے جاتے تھے، یہاں تک کہ زخموں سے چور لاغر کر دیے گئے اور انہوں نے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ ہائے میرے مولا آپ کا وہ گھوڑے سے گرنا، خدا جانے امام وقت کی آنکھیں کیسے دیکھ رہی ہیں، کیسے وہ منظر برداشت کر رہی ہیں۔ یقیناً امام قائم خود کو گھوڑے سے گرا دیتے ہوں گے یہ منظر دیکھ کر۔ لشکر کے گھوڑے امام آپ کے سموں سے آپ کو کچلتے رہے، لشکر کے گھوڑے اپنی سموں سے آپ کو کچلتے رہے اور سرکش حیوان ستمگر آپ پر چڑھتے جاتے تھے۔ موت آپ کی پیشانی پر تھی، آپ شدت تکلیف سے اپنے دست و پا ادھر ادھر سمیٹتے اور پھیلاتے رہتے تھے۔ ایک بار چشمے نیم یاس سے اپنی آنکھیں آدھی بند ہوتی کھلتی ہوئی سے اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں جبکہ اس وقت آپ کی تو خود کی حالت ایسی نہ تھی کہ کسی کا خیال آ سکتا تھا، مگر پھر بھی اس وقت آپ خیموں کی جانب اپنی چھوٹی سی 4 برس کی بچی کو دیکھتے رہے۔ اس وقت آپ کا گھوڑا بحالت گریاں خیام حسینی کی جانب چلا۔ جب اہل حرم نے آپ کو نہ پایا اور راہوار کو خالی دیکھا تو اضطراب سے منہ پیٹتی ہوئی اپنے وارثوں کو پکارتی ہوئی قتل گاہ کی جانب چلی۔ شمر اس وقت آپ کے سینے پر سوار اور آپ کی ریش اقدس کو بے رحمی سے پکڑ کر آپ کا گلا کاٹ رہا تھا۔ ہائے آپ کے دست و پا بے حرکت ہو گئے، سانس رک گئی، آپ کے جسم سے لباس کو نوچ لیا گیا اور آپ کا سر نیزوں پر لٹکا دیا گیا، آپ کی مستورات کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا اور وہ نازک ہاتھوں کو گردن سے باندھ دیا گیا اور بازاروں میں پھرایا گیا۔ وائے ہو، لعنت ہو ان نافرمان فاسقوں فاجروں پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا، نماز روزے کو معطل کر دیا، ایمان کو ڈھا دیا، اسلام کو تباہ و برباد کر دیا اور پیغمبر اکرم کے دل کو پارا پارا کر دیا، حوروں، انبیاء، ملائکہ کو گریاں کنا کر دیا۔
تمام کہکشاں، پہاڑ، وادی، بیابان، مچھلیاں، سمندر سب آپ کے غم سے نڈھال ہو گئے۔ خداوند اس گروہ پر لعنت فرمائے۔ خدا درود بھیج محمد و آل محمد پر۔